اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ جو لوگ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں یا معلومات رکھتے ہیں تو وہ بخوبی جانتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ کرام گزرے ان سب میں سے طویل عمر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تھی۔ کم و بیش 350 سال عمر گزاری انہوں نے، 350 سال عمر کم و بیش پائی انہوں نے۔ آپ کے والد بہت امیر تھے، مالدار اور کافی وسیع کاروبار تھے، لیکن مجوسی تھے، یعنی لا دین، کسی دین کو نہیں مانتے تھے، اپنے مجوسی جو انداز ہے اس طرح کا تھا۔ تو آپ اپنے باپ کے بہت فرما بردار تھے، کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے۔ تو ایک دن پتہ نہیں کام کی غرض سے تھوڑا دور گئے تو ایک نصرانی، یعنی اس وقت تو کامل جو دین تھا وہ عیسائیت ہی تھا، تو وہاں پہ گرجا میں ایک عیسائی راہب اس کو دیکھا تو اس کے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں کی، باتیں دل پر اثر کر گئی۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے چوری چھپے وہاں گائے بگائے آنا شروع کر دیا۔ اس بات کی خبر جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد کو پتہ چلی، ان کے والد نے آپ کو گھر سے نکال دیا۔ آپ نے بھی اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کیا اور راہب کے پاس مستقل رہنا شروع کر دیا۔ طویل عرصہ اس راہب کی خدمت کی، حق کی تلاش میں لگے رہے، علم حاصل کیا اور اچھا وقت گزر رہا تھا، لیکن راہب کا آخری وقت آ گیا۔ اس نے بلایا اور کہا کہ دیکھو، میں آخری سانسیں میری چل رہی ہیں، تم حق کی تلاش میں ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ایک جگہ ہے غمورہ، وہاں پر چلے جاؤ، وہاں پہ اس طرح کا ایک راہب ہوگا، وہ تمہاری اس سلسلے میں مدد کرے گا۔ آپ نے پھر خاک چھانی، تلاش کرتے کرتے غمورہ نامی جگہ وہاں پر پہنچے اور اس راہب کو سلام کیا اور پیغام پہنچایا کہ فلاں راہب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور میں حق کی تلاش میں ہوں۔ انہوں نے بھی بڑی قدر کی، آپ نے بھی بہت خدمت کی، اس راہب کی طویل عرصہ خدمت کی اور علم کی باتیں سیکھتے رہے۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب اس راہب کا بھی آخری وقت آ گیا، تو اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا اور کہا، سنو، میرے بھی آخری وقت آ چکا ہے، میں آخری سانسیں لے رہا ہوں، لیکن تم مبارکباد کے مستحق ہو، تم جس مقصد کے لیے اتنی قربانیاں دی، گھر چھوڑا، گھر کا آرام چھوڑا، خاک چھانی، جگہ جگہ گھومے، خدمتیں کی، وہ منزل تجھے اب ملنے والی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے سے متجسس ہوئے، ایک طرف تو یہ کہہ رہے کہ میرا آخری سانس چل رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ منزل ملنے والی ہے۔ تو پھر راہب نے بتایا کہ ہماری کتب میں ہے، یہ اس بات کا ذکر ہے، یعنی انجیل مقدس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، وہی آخری نبی ہوں گے، انہی کی خدمت میں پیش ہونا۔ آپ نے پوچھا کہ ان کا عطا پتہ وہ کہاں پر ہوں گے،
تو بتایا کہ وہ تشریف لائیں گے یثرب میں. مدینہ کا پہلے نام تھا یثرب. یثرب کا معنی ہے بیماریوں کا گڑھ. یثرب میں بہت بیماریاں پھیلتی تھیں. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین لگے تو سب بیماریاں وہاں سے ختم ہو گئی، ورنہ یہ بیماریوں کا گڑھ تھا، اس لیے اس کو یثرب کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یثرب، اور وہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے. پوچھا کہ وہاں تو بہت لوگ ہوں گے، مجھے کوئی نشانی بتا دیں. انہوں نے 3 نشانیاں بتائیں. ایک تو وہ صدقہ نہیں دیں گے، دوسرا تحفہ ہدیہ قبول فرمائیں گے، تیسرا آپ کے کندھے مبارک پر مہر نبوت ہوگی. اس کے بعد راہب کا انتقال ہو گیا. آپ راہب کے بتائے ہوئے راستے، جو راستہ دکھایا تھا، جو اس زمانے میں انداز تھا کہ راستہ دکھانے کا، اس راستے پر چل پڑے. تو راستے میں ان کو ایک قافلہ مل گیا. قافلہ بھی اتفاق سے یثرب ہی جا رہا تھا. تو آپ نے ان سے کہا کہ مجھے یثرب لے چلیں. انہوں نے رکھ تو لیا لیکن غلام بنا لیا. بہرحال انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ مجھے غلام بنا لیا، میں تو کسی اور کا غلام بننے جا رہا ہوں. کوئی تھکاوٹ کا احساس نہ ہوتا، خوشی خوشی چلتے رہے. عمر بھی اب کافی تھی. تو بہرحال مدینہ یثرب، اس کا اب نام جو تھا مدینہ پڑ چکا تھا. یثرب ہی نام تھا اس وقت. یثرب ہی نام تھا، بعد میں اس کا نام مدینہ رکھا گیا. جب یثرب پہنچے تو قافلے والوں نے آپ کو غلام کی حیثیت سے ایک یہودی کے آگے فروخت کر دیا. یہودی نے آپ کو کھجوروں کے باغ کی نگہداشت پہ لگا دیا. آپ نگہداشت کرتے اور وقت کا انتظار کر رہے تھے کب نبی آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول ہو یہاں پر، تو میں ان کی خدمت میں پیش ہو. بہرحال آپ وہاں پہ کام کر رہے تھے تو دور سے انہیں ایک نعت کی آواز آئی، جو کہ مدینہ کی بچیوں نے دف بجا کر وہ نعت شریف پڑھی اور آپ نے پسند فرمائی تھی. وہ نعت کی آواز آئی تو آپ اس وقت کھجور کے درخت کے اوپر تھے. پتہ نہیں کیا جذب و مستی کا عالم تھا. وہاں سے چھلانگ لگائی، نیچے اترے اور نیچے اتر کر کیا اس کو کہتے ہیں، دوڑ لگا دی. تو جو یہودی تھا وہ ابھی جوان تھا، اس نے دوڑ کر پکڑ لیا. کہاں بھاگے جا رہے؟ کہتا میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا، میں کسی کا دیدار کرنے جا رہا ہوں اور پھر میں واپس آتا ہوں. ہاتھ میں آپ کے ایک کھجور کا ایک خوشہ، یعنی کھجور کی ایک ٹہنی تھی جس پر کھجوریں لگی تھیں. آپ وہاں جب پہنچے تو کھجوروں کی ٹہنی دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم صدقہ نہیں لیتے. ایک نشانی پوری ہو گئی، آپ کے دل کو اطمینان ملا. پھر اس کے بعد واپس آپ اپنے باغ میں آئے. وہ یہودی کا جو باغ تھا وہاں پر چند دنوں کے بعد، مجھے نہیں پتا 2 دن 3 دن 4 دن بعد، تاریخ میں یہی لکھا ہے چند دنوں کے بعد آپ پھر اٹھے، کھجوروں کی ایک ٹہنی لی اور یہودی جو مالک تھا اس کو بتایا کہ میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں. وہاں پر آپ پہنچے. اس وقت اصحابہ اکرام تشریف فرما تھے.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچان لیا اور فرمایا کہ لاؤ کھجوریں لاؤ، ہدیہ تحفہ ہم قبول فرماتے ہیں۔ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں لے لی، خود بھی تناول فرمائیں اور اصحابہ کرام میں بھی تقسیم کی۔ دو نشانیاں پوری ہو چکی، اب تیسری کا انتظار تھا۔ تیسری کے انتظار کے لیے پھر چوری چھپے ایک دن آئے، تو اس دن اتفاق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تھے، گرمی کا موسم تھا، تو آپ نے اپنے سینہ ڈھکا ہوا تھا، کمر کا کچھ حصہ پہ چادر تھی، اور جہاں مور نبوت کا اشارہ دیا گیا تھا وہاں پر چادر تھی۔ کبھی ہوا کا جھونکا چلتا تو چادر اوپر کی طرف اٹھتی، لیکن مور نبوت نظر نہ آتی۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس دوسری طرف تھا، یعنی کمر تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑے اور چادر اٹھا لی اور کہا، اے سلمان فارسی آؤ دیکھ لو، جو راہب نے تجھے کہا تھا آؤ وہ نشانی بھی دیکھ لو۔ تو آپ نے اس مہر نبوت کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چوم لیا، آپ لپٹ گئے اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ یہ تھی حضرت سلمان فارسی، جنہوں نے طویل عمر پائی۔ آج بھی ان کے ہاتھ کا لگا ہوا باغ وہاں پر موجود ہے، مدینہ پر، مکہ میں نہیں، مدینہ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب مسلمانوں کو وہاں لے کر جائے، تو وہاں زیارات کرنے والے آپ کو جو ٹیکسی ہوگی اس پہ آپ کو لے جائیں گے یا بس وغیرہ میں لے جائیں گے اور آپ کو وہ جگہ دکھائیں گے، خاص طور پر جہاں غزوہ خندق ہوئی تھی وہاں پر باغ ہے، اور وہاں پہ اس باغ کی مٹی کو شفا کی مٹی کہا جاتا ہے۔ لوگ عقیدتاً وہاں سے لاتے ہیں، لوگ گو کہ اب حکومت نے منع کر دیا ہے۔ بہرحال یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصراً میں نے کہانی جو زندگی کی ہے وہ بیان کی ہے۔ 350 سال کم و بیش کی زندگی کو صرف 13، 14 یا 15 منٹ میں ایلیبوریٹ تو نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال میں نے ایک کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات بچوں کو سنایا کریں، بچوں کو سنایا کریں، یہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہے۔ اور میں نے کبھی آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ نہیں کی، کبھی ریکویسٹ نہیں کی کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ آپ کا دل کرتا ہے، اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو کر دیجئے، نہیں دل کرتا تو دیکھا ضرور کریں۔ اور جو اپنے کامنٹس ہیں، کوئی نیا ٹاپک دینا ہو تو اس کا فون نمبر میں آپ کو گائے بگائے بتا دیتا ہوں، 0331 4049 اس نمبر پر کال کر کے آپ مجھے ٹاپک دے سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، میں یہ حق آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، اگلا جہان کی سختیوں سے بچائے، قبر کی سختیوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ روزے قیامت بغیر حساب کتاب کے بخش دے، ایسے کوئی اچھے کام اللہ تعالیٰ ہم سے کروا لے کہ ہم حساب کتاب کے چکر سے بچ جائیں۔ اگر حساب کتاب شروع ہو گیا تو پھنس جائیں گے۔ یا اللہ ہماری بخشش فرما، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم۔